پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان نے نیا اسلامی بلاک بنانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ سعودی عرب نے پاکستان کو اسلامی بلاک بنانے سے روک دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے بعد یہ اطلاع ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ترکی، ایران اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر ایک نیا اسلامی بلاک بنانے سے روک دیا ہے۔ یاد رہے کہ اشروں پر محیط پاکستان سعودی عرب تعلقات کو تحریک انصاف حکومت کے دور میں ایسا دھچکا لگا تھا کہ سعودی شاہی خاندان نے پاکستان کو مکمل فارغ کر دیا تھا۔ چنانچہ پاکستان نے اسلامی ممالک پر مشتمل ایک نیا اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کا آغاز کر دیا تھا، جو کہ سعودی عرب کو قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے معاملات بہتری کی طرف گامزن ہو چکے ہیں اور اسلام آباد نیا اسلامک بلاک بنانے کی کوشش ترک کر دے گا۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت عمران اور باجوہ کے دورہ سعودی عرب کو سیاسی مقاصد کے لیے غیر ضروری طور پر اچھال رہی ہے۔ حالانکہ یہ دور کن حالات میں ہوا ہے وہ سب کے علم میں ہے، اور اس دورے سے وابستہ امیدیں کس حد تک پوری ہوئی ہیں وہ بھی حکمران جماعت سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ دورہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ جب تیل پر انحصار کرنے والا سعودی عرب اپنی معیشت کو متنوع بنانے کے لیے جنوبی ایشیا کی دیگر قوموں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، اور پاکستان اپنے پرانے دوست کی ناراضگی دور کرنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ریاض پہنچنے سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے دورے کے لیے حالات سازگار بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ تعلقات میں بگاڑ اس قدر تھا کہ کچھ غیر ملکی صحافیوں نے اسے تعلقات کے نئے آغاز سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اسلام آباد اور ریاض کئی اشروں سے اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور ریاض نے ہمیشہ برے وقت میں توقعات سے بڑھ کر پاکستان کی مالی مدد کی ہے۔ 1960 کے عشرے سے پاکستان کو جس قدر مالی مدد ریاض سے ملتی، اتنی مدد کبھی کسی دوسرے ملک نے نہیں کی۔ پاکستان کو قرض میں دی گئی رقوم بھی امداد میں تبدیل کی جاتی رہی، اور اسلام آباد نے کبھی ریاض سے لیے گئے قرض واپس نہیں کیے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ہمیشہ سے دفاعی تعاون سب سے بڑا عنصر رہا ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں یہ نوبت بھی آئی کہ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا دینے کے لیے دیے گئے $3 ارب ریاض نے ناراض ہو کر وقت سے پہلے ہی واپس طلب کر لیے، جس کے لیے اسلام آباد نے $2 ارب چین سے لیے، اور پھر تجدید تعلقات کی بات چلی تو ریاض نے $1 ارب کی آخری قسط واپس لینے سے گریز کیا۔ اس $3 ارب نقد کے ساتھ $3 ارب مالیت کے ادھار تیل کا بھی وعدہ تھا، لیکن تعلقات میں بغاڑ آنے پر اس معاہدے کی بھی تجدید نہ ہو پائی۔ یاد رہے کہ پاک سعودی تعلقات میں بغاڑ کی ابتدا 6 سال پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی، جب یمن جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان سے فوجی مدد طلب کی تھی، لیکن پاکستان نے اپنی جغرافیائی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس جنگ میں کودنے سے انکار کیا۔ سعودی عرب، جس کے ساتھ تعلقات کی بنیاد ہی سیکیورٹی تعاون پر تھی، وہ اس انکار پر بڑا فروختہ ہوا اور تعلقات کو شدید دھچکا لگا۔ اس دوران سعودی عرب نے جنوبی ایشیا کی دیگر اقوام کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کیے، جن میں پاکستان کا روایتی حریف بھارت بھی شامل ہے۔ اپریل 2016 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاض کے دورے کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے نئے دور کی بنیاد رکھی۔ نئی دلی اور ریاض کی قربتوں نے اسلام آباد کو پریشان کیا، اور پاکستان نے ریاض کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے سیکیورٹی سے ہٹ کر نئی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر سعودی سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے پرکشش پیشکش تیار کی گئی۔ تعلقات کی بنیاد چونکہ سیکیورٹی تعاون ہی تھا، اور بگاڑ بھی اسی وجہ سے آیا تھا۔ اس بنا پر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے آخری چند ماہ میں اہم اقدامات کیے۔ یمن جنگ میں شرکت تو ممکن نہ تھی، لیکن پاکستان نے سعودی اتحاد کی میز پر اپنا جھنڈا رکھ دیا اور سعودی افواج کی تربیت کے بہانے دستے بھجوا دیے۔ تعلقات کو سیکیورٹی تعاون تک محدود رکھنے کے بجائے متنوع بنانے کی خاطر سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے وسیع تعاون کی بنیاد ڈالی۔
سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی پیکج پر مذاکرات کیے اور دونوں ملکوں کے درمیان سماجی اور ثقافتی تبادلوں کو بڑھانے کا معاہدہ کیا۔ پاکستانی مزدوروں کے لیے سعودی عرب کی ورک فورس میں کوٹا بھی بڑھایا گیا اور سعودی عرب کے ساتھ آئل ریفائنری لگانے اور LNG پلانٹس کے تنصیب کے معاہدے ہوئے۔ تعلقات میں بہتری اور توسیع کے لیے ماحول مکمل سازگار تھا، لیکن پھر پاکستان میں انتخابات کے نتیجے میں حکومت بدل گئی۔ لیکن اب ایک بار پھر سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت آن پڑی ہے، کیونکہ صحافی جمال کے قتل کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ناراض ہے اور انہیں اپنے پرانے نیوکلیئر اتحادی کی ضرورت پڑ گئی۔ ان حالات میں عمران خان اور جنرل باجوہ کے دورہ سعودی عرب کو تحریک انصاف اس طرح پیش کر رہی ہے جیسے کوئی بہت بڑی سفارتی کامیابی مل گئی ہو، لیکن کامیابی کا جائزہ لینے کے لیے اس دورے کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کو غور سے پڑھنا ہوگا اور سعودی سفارتی حلقوں کی رائے کو بھی پرکھنا ہوگا۔ سعودی سفیر پاکستان کے لیے ماضی میں دی گئی مالی مدد کا بھی ذکر کرنا نہ بھولے اور کہا کہ سعودی عرب اور عرب امارات نے $2 ارب کے قرضے اگلے سال تک بڑھا دیے ہیں۔ سعودی سفیر کا کالم بتاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی تجدید تو ہو گئی ہے، لیکن سعودی عرب یا اس کی مسلم دنیا میں قیادت کو دوبارہ چیلنج یا نظر انداز کرنے کی بھی کوشش اس تجدید کو ختم کر سکتی ہے۔ دورے کے دوران سعودی عرب نے پاکستان کو $50 کروڑ آسان قرضہ دینے کا وعدہ کیا اور عرب امارات اور سعودی عرب کا پہلے سے موجودہ $2 ارب بھی واپس نہ لینے کی یقین دہانی کروا دی گئی۔ سعودی عرب کی طرف سے ملنے والی رقم بجٹ تیاری میں تو شاید کوئی بڑی مدد نہ دے سکے، تاہم موجودہ حالات میں یہ بھی بڑا ریلیف ہے کہ $2 ارب واپس نہیں لیے جا رہے۔ دوسری طرف مشترکہ اعلانیے میں پہلا اعلان سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کا ہے۔ بظاہر یہ بڑا اعلان نہیں ہے، لیکن اگر اس کونسل کا میکانزم بنا لیا جائے اور اسے فعال کیا جائے تو دونوں ملکوں کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی تعاون میں اضافہ ممکن ہوگا۔ اس کونسل کا قیام اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ کونسل اعلیٰ ترین سطح پر رابطوں کی کونسل ہوگی اور بادشاہیں اس طرح کام کرتی ہیں۔ اگر سعودی اعلیٰ قیادت کے ساتھ رابطے اس فورم کے ذریعے مضبوط بنائے جا سکے تو یہ وقتاً اہم فورم ہوگا۔ اس اعلانیے میں دو طرفہ تعلقات کو سیکیورٹی سے ہٹ کر دیگر شعبوں تک پھیلانے کی بھی بات کی گئی ہے، جن میں توانائی، سائنس، ٹیکنالوجی، زراعت اور ثقافت شامل ہے۔ اس حوالے سے کسی ٹھوس اور بڑے معاہدے کا ذکر نہیں ہوا۔ دونوں ملکوں کو تعلقات کی نوعیت جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں ہی مستقبل میں دونوں کی عشروں پرانی دوستی مزید گہری اور معتبر ہو سکتی ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔